الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میری نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں ہے۔ اس کا پارٹ 11 ہے۔ ہو سکے تو میری ویڈیو کو مکمل سنیں اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ عمرے سے فارغ ہو کر حضور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو ایک سنگین واقعہ پیش آ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط روم کے بادشاہ ہرقل کے نام بھیجا تھا۔ یہ خط حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ لے کر روانہ ہوئے۔ موتا کے مقام پر پہنچے تو شرجیل سرخ بیل غسانی نے انہیں روک لیا۔ یہ شرجیل کیسری روم کی طرف سے شام کے اس علاقے کا بادشاہ تھا۔ شرجیل نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصدوں میں سے ہو؟ جواباً انہوں نے کہا، ہاں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں۔ یہ سنتے ہی شرجیل نے انہیں رسیوں سے بندھوایا اور پھر انہیں قتل کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصدوں میں سے یہ پہلے قاصد ہیں جنہیں شہید کیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے سے بہت رنج ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ایک لشکر تیار کیا۔ اس کی تعداد 3000 تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو شاہ روم سے جنگ کرنے کا حکم فرمایا۔ اس لشکر کا سپاہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ جب یہ لشکر کوچ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ جعفر بن ابی طالب لشکر کے امیر ہوں گے، اور اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ان کی جگہ لیں گے، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس پر راضی ہو اسے اپنا امیر بنا لے۔ جب آپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدایات فرمائی، اس وقت ایک یہودی شخص بھی وہاں موجود تھا اور یہ سب سن رہا تھا۔ اس نے کہا، اگر یہ واقعی نبی ہے تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے نام انہوں نے لیے ہیں وہ سب شہید ہو جائیں گے۔ یہ بات حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے سن لی تو بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفید رنگ کا پرچم تیار کیا اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو نصیحت فرمائی، جہاں حارث بن عمیر کو قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے، جب تم وہاں پہنچو تو پہلے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ وہ اگر دعوت قبول کر لے تو ٹھیک، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کے مقابلے میں مدد مانگنا اور ان سے جنگ کرنا۔ لشکر کو روانہ کرتے وقت مسلمانوں نے کہا، اللہ تمہارا ساتھی ہوں، تمہاری مدد فرمائے اور تم لوگوں کو خیر اور خوشی کے ساتھ ہمارے درمیان واپس لائیں۔ جب یہ لشکر روانہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیتا الوداع کے مقام تک انہیں رخصت کرنے کے لیے ساتھ چلیں۔ وہاں پہنچ کر انہیں نصیحت کی، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں، تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں ان سب کے لیے عافیت بھی مانگتا ہوں، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور اپنے دشمنوں سے شام کی سرزمین میں جا کر جنگ کرو۔ وہاں تمہیں عبادت گاہوں اور خان گاہوں میں رہنے والے ایسے لوگ ملیں گے جو دنیا سے کٹ گئے ہیں، ان سے نہ الجھنا، کسی عورت پر کسی بچے پر تلوار مت اٹھانا، نہ درختوں کو کاٹنا اور نہ عمارتوں کو مسمار کرنا۔ عام مسلمانوں نے بھی انہیں رخصت ہوتے ہوئے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے اور تمہیں مال غنیمت کے ساتھ واپس لائیں۔ ان دعاؤں کے ساتھ لشکر روانہ ہوا اور شام کی سرزمین میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ روم کا بادشاہ شہنشاہ ہرقل 2 لاکھ فوج کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ عرب کے نصرانی قبائل بھی چاروں طرف سے آ کر ہرقل کی فوج میں شامل ہو گئے ہیں اور ان کی تعداد بھی 1 لاکھ کے قریب ہے۔ اس طرح لشکر کی تعداد 3 لاکھ تک جا پہنچی تھی۔ اس کے پاس بے شمار گھوڑے، ہتھیار اور ساز و سامان بھی تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی کل تعداد صرف 3000 تھی اور ان کے پاس ساز و سامان بھی برائے نام ہی تھا۔ یہ تفصیلات معلوم ہونے پر اسلامی لشکر وہیں رک گیا۔ وہ 2 رات تک انہوں نے وہیں قیام کیا اور آپس میں مشورہ کیا، کیونکہ اتنی بڑی تعداد والے دشمن سے صرف 3000 آدمیوں کے مقابلے کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ قدرتی بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سن کر پریشان ہوئے تھے
किसी ने मशवरा दिया। हमें चाहिए यहाँ रुक कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दें ताकि हमें कमक भेजें या वापसी का हुक्म फरमाएं। इस पर हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पुरजोश लहजे में कहा, लोगों, तुम इसी मकसद से जान बचा रहे हो जिसके लिए वतन से निकले हो। तुम शहादत की तलाश में निकले थे। हम दुश्मनों से ना तो तादाद के बल पर लड़ते हैं और ना हम ताकत के बल पर। हम तो सिर्फ दीन के लिए लड़ते हैं। दीन के ज़रिए ही अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें सरफराज फरमाया है। अब या हमें फ़तह होगी या फिर शहादत नसीब होगी। ये पुरजोश अल्फाज सुनकर सहाबी किराम बोल उठे, अल्लाह की कसम, इब्ने रुवाहा ने बिल्कुल ठीक कहा है। चनाचे इसके बाद लश्कर आगे रवाना हुआ और यहाँ तक कि मोता के मकाम पर पहुँच गए। इसी मकाम पर रूमी लश्कर भी मुसलमानों के सामने आ गया। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम हाथ में लिया और दुश्मन की तरफ बढ़े। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन इनकी क़ियादत में रूमी लश्कर पर हमलावर हुए। मुसलमानों ने ज़बरदस्त हमला किया। इधर रूमी भी आहर 3 लाख थे, उन्होंने भी भरपूर हमला किया। तलवारों से तलवारें टकराने लगी, नेज़े और तीर चलने लगे, ज़ख्मियों की आवाज़ें बुलंद होने लगी, घोड़ों के हनहनाने और ऊँटों के बिलबलाने की आवाज़ें गूंजने लगी। इसी हालत में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु परचम उठाए जंग कर रहे थे और मुसलसल आगे बढ़े जा रहे थे। इन पर जोश के एक नाकाबिले बयान कैफियत आ रही थी। इनके हाथों कितने ही रूमी जहन्नम रसीद हुए। आखिर वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इसी वक्त हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने परचम ले लिया। वो अपने सुरख रंग के घोड़े पर सवार थे। अब मुसलमान इनकी क़यादत में जंग करने लगे। उन्होंने इस कदर शदीद जंग की कि बयान से बाहर है। लड़ते लड़ते इनका एक बाजू कट गया। उन्होंने परचम बाएं हाथ में पकड़ लिया। कुछ ही देर के बाद किसी ने इनके बाएं बाजू पर वार किया और वो भी कट गया। उन्होंने परचम को अपनी गोद के सहारे संभाले रखा और इसी हालत में शहादत का जामे नोश फरमाया। इस वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और परचम उठा लिया। उन्होंने घोड़े के बजाय पैदल जंग करना मुनासिब जाना और दुश्मनों से मुकाबला शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत ही दलेरी से जंग की, यहाँ तक कि वो भी शहीद हो गए। अब मुसलमान और ईसाई एक दूसरे की सफ़ों में घुस चुके थे और जंग गुमसान की हो रही थी। काफिरों की तादाद चूँकि बहुत ज़्यादा थी और मुसलमान तो सिर्फ 3000 थे, लिहाजा इनकी तादाद को इस तादाद से कोई निस्बत ही नहीं थी। इसलिए इन हालात में बाज़ मुसलमानों ने पसपाई इख्तियार करने का इरादा किया। लेकिन इसी वक्त हज़रत उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु पुकारे, लोगों, अगर इंसान सीने पर जख्म खाकर शहीद हो तो ये इससे बेहतर है कि पीठ पर जख्म खाकर मरे। ऐसे में हज़रत साबित बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु ने आगे बढ़कर गिरा हुआ परचम उठा लिया और बुलंद आवाज़ में बोले, मुसलमानों, अपने में से किसी को अमीर बना लो ताकि परचम इसे दिया जा सके। बहुत से सहाबा पुकार उठे, आप ही ठीक हैं। ये सुनकर वो बोले, लेकिन मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता। इन हालात में सबकी नज़रें हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु पर पड़ी। सब ने इन्हें अमीर बनाने पर इत्तफाक कर लिया। ये भी कहा जाता है कि खुद हज़रत साबित बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु ने ही परचम इनके हवाले किया था और कहा था, जंग के असूल और फ़न आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। इस पर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, नहीं, मेरे मुकाबले में आप इस परचम के ज़्यादा हकदार हैं, क्योंकि आप इन लोगों में से हैं जो गज़वाए बदर में शरीक हो चुके हैं। आखिर सब का इत्तफाक हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु पर ही हो गया। अब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की क़यादत में जंग शुरू हुई। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने परचम संभालते ही दुश्मन पर ज़बरदस्त हमला किया। इस तरह जंग का पांसा सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हु के हक़ में पलट गया। इस तरह कुफ़ार पर मुसलमानों का रौब छा गया और वो मज़ीद लड़ाई से कतराने लगे। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हु ने बाहमी मशवरे से इस हद तक कामयाबी हासिल करने के बाद वापसी इख्तियार की। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ौज का अमीर बनते ही लश्कर का अगला हिस्सा पीछे कर दिया और पिछले हिस्से को आगे ले आए। इस तरह दाएं हिस्से को बाएं जानिब और बाएं हिस्से को दाएं जानिब से ले आए। इस तरह उन्होंने पूरे लश्कर की तरतीब बदल कर रख दी। जब रूमियों से आमना सामना हुआ तो उन्हें हर तरफ से नए लोग नजर आए। इस तरह इन्होंने ख्याल किया कि मुसलमानों को कमक पहुंच गई है। ये जंग मुसलसल 7 दिन तक जारी रही थी। इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत की है कि जंगे मोता के मौके पर इनके हाथ से 9 तलवारें टूटी। सिर्फ एक यमनी तलवार बाकी रही, एक ही यमनी तलवार जो इनके पास रही थी, जो आखिर तक इनके आप
یعنی کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ ادھر تو موتا کے مقام پر یہ جنگ ہو رہی تھی، اور ادھر مدینہ منورہ میں کیا ہو رہا تھا، وہاں کا منظر یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا حال بتا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی خبریں سنانے کے لیے مسجد نبوی میں بلا لیا اور خود منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتانا شروع کیا، لوگوں، خیر کا دروازہ، خیر کا دروازہ، خیر کا دروازہ کھل گیا ہے۔ میں تمہیں تمہارے لشکر کے بارے میں بتاتا ہوں، ان غازیوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ لوگ یہاں سے رخصت ہو کر چلے گئے، یہاں تک کہ دشمن سے ان کی مدبیر ہو گئی، اور زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو۔ پھر جعفر نے پرچم لیا اور بڑی ثابت قدمی سے لڑے، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرو۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے پرچم اٹھایا اور وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، اور اب پھر خالد بن ولید نے پرچم اٹھا لیا ہے۔ وہ لشکر کے امیر نہیں تھے، وہ خود اپنی ہی ذات کے امیر تھے، مگر وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اس لیے اللہ کی مدد تیار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس تلوار کو کافروں پر سونت دیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دشمنوں پر فتح نصیب فرمائی ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں دعا فرمائی، اے اللہ، وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو اس کی مدد فرما۔ اسی دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کہا جانے لگا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ جس روز اس لڑائی میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، فرمایا جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پیار کرنے لگے اور ساتھ میں روتے بھی رہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو حیرت ہوئی، پوچھنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں رو رہے ہیں؟ کیا جعفر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ اور ان کے ساتھی آج ہی شہید ہوئے ہیں۔ وہ یکدم کھڑی ہو گئی اور رونے لگی۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اس وقت حضرت جعفر اور ان کے ساتھی مدینہ منورہ سے بہت فاصلے پر ملک شام میں لڑ رہے تھے، اور وہاں سے کسی طرح بھی خبر آنے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی تھی۔ آپ نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو بلند آواز سے روتے دیکھا تو فرمایا، اے اسماء، نہ بین نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی رونا پیٹنا چاہیے۔ جلد ہی وہاں عورتیں جمع ہو گئی، وہ بھی یہ خبر سن کر رونے لگی، نوحہ اور ماتم کرنے لگی۔ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر بتایا، عورتیں بہت ماتم اور نوحہ کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، جا کر انہیں خاموش کرو۔ وہ گئے اور جلد ہی واپس آ کر بولے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پر اپنا رحم و کرم کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خاموش نہیں ہو رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ انہیں خاموش کرنے کی کوشش کرو، اگر نہ مانے تو ان کے منہ میں مٹی پھینکو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بچوں کے بارے میں دعا فرمائی، اے اللہ، جعفر بہترین ثواب کے حقدار ہو گئے ہیں، تو ان کی اولاد کو ان کا بہترین جانشین بنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لائے اور اپنے گھر والوں سے فرمایا، جعفر کی بیوی بچوں سے غافل نہ ہو جانا، آج وہ بہت غمگین ہیں، ان کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجو۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جعفر کے دونوں بازوؤں کی جگہ پر 2 پر لگا دیے ہیں، وہ ان کے ذریعے جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی لاش پر ان کے سینے اور مونڈوں کے درمیانی حصے میں 90 زخم آئے تھے، اور یہ تلوار اور نیزے کے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اس روز سے بھی روزے سے
اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس شام کے وقت پہنچا، وہ میدان جنگ میں زخموں سے چور پڑے تھے۔ میں نے انہیں پانی پیش کیا تو انہوں نے فرمایا میں تو روزے سے ہوں، تم یہ پانی میرے منہ کے پاس رکھ دو، اگر میں سورج غروب ہونے تک زندہ رہا تو اس پانی سے روزہ افطار کر لوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی وہ شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی میرے پاس سے جعفر ابن ابی طالب فرشتوں کے جمگٹ میں گزرے ہیں، انہوں نے مجھے سلام کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ غزوہ موتا سے واپس آنے والا لشکر جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو وہیں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے ان سے ملاقات کی۔ شہر میں بچوں نے شعر گا کر انہیں خوش آمدید کہا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر تشریف لا رہے تھے۔ ان بچوں کو دیکھ کر فرمایا انہیں اٹھا کر سواریوں پر بٹھا لو اور جعفر کے بچوں کو میرے پیچھے بٹھا دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اس طرح یہ لشکر مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ 3 لاکھ دشمنوں کے مقابلے میں صرف اور صرف 3000 صحابہ کا مقابلہ کرنا اور ان کے بے شمار لوگوں کو قتل کر کے لشکر کا صحیح سلامت واپس مدینہ منورہ لوٹ آنا ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس بہت بڑی کامیابی پر جس قدر بھی خوشی محسوس کی جا سکتی تھی بہت کم تھی۔ اس جنگ کے بعد مکہ فتح ہوا۔ یہ غزوہ رمضان 8 ہجری میں پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ بھی طے پایا تھا کہ دوسرے عرب قبیلوں میں سے کوئی قبیلہ بھی دونوں فریقوں میں سے کسی بھی طرف سے اس صلح نامے میں شامل ہو سکتا ہے، یعنی اگر کوئی قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے تو ویسا کر سکتا ہے۔ اس صورت میں وہ ان شرائط کا پابند بھی ہوگا جن کے پابند قریش تھے۔ اس شرط کی روح سے بنی بکر کا قبیلہ قریش کی طرف سے اور بنی حذا کا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس صلح میں شامل ہوا، جبکہ ان دونوں قبیلوں میں بہت پرانی دشمنی تھی۔ دونوں کے درمیان کافی قتل و گاری ہو چکی تھی، خون کے بدلے باقی تھے ابھی، لیکن اسلام کی آمد نے ان دشمنیوں کو دبا دیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ بنی بکر کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین آمیز شعر لکھے تھے، استغفر اللہ، اور ان کو گانے لگا۔ بنی حذا کے ایک نوجوان نے ان اشعار کو سن لیا، اس نے بنی بکر کے شخص کو پکڑ کر مارا اور اس سے وہ زخمی ہو گیا۔ اس پر دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ پرانی دشمنی تو ان میں پہلے سے چلتی ہی آ رہی تھی۔ بنی بکر نے ساتھ میں قریش سے بھی مدد مانگ لی تھی۔ قریشی سرداروں نے ان کی درخواست قبول کر لی، ان کی مدد کے لیے آدمی بھی دیے اور ہتھیار بھی۔ پھر یہ سب مل کر ایک رات اچانک بنی حذا پر ٹوٹ پڑے۔ وہ لوگ اس وقت بے فکری سے سوئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے بنی حذا کو بے دردی سے قتل کرنا شروع کیا۔ بنی حذا کے بعض افراد جانیں بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے اور ایک مکان میں گھس گئے۔ قریش نے وہاں بھی جا گھیرا اور پھر اس مکان میں گھس کر انہیں قتل کیا۔ اس طرح قریش نے بنی بکر کی مدد کے سلسلے میں اس صلح نامے کی دھجیاں اڑا دی۔ جب یہ سب کر بیٹھے تو احساس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ اب وہ جمع ہو کر اپنے سردار ابو سفیان کے پاس آئے۔ سارا واقعہ سن کر انہوں نے کہا یہ ایسا واقعہ ہے کہ میں اگرچہ اس میں شریک نہیں ہوں لیکن بے تعلق بھی نہیں رہا اور یہ بہت برا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم سے جنگ ضرور کریں گے، اور میں تمہیں بتائے دیتا ہوں میری بیوی ہندہ نے ایک بہت بھیانک خواب دیکھا ہے۔ اس نے دیکھا ہے کہ ہجون کی طرف سے خون کا ایک دریا بہتا ہوا آیا ہے اور ہندما تک پہنچ گیا ہے۔ لوگ اس دریا کو دیکھ کر سخت پریشان اور بدحواس ہو رہے ہیں۔ اس پر قریش نے ان سے کہا جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے نئے سرے سے معاہدہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس پر ابو سفیان اپنے ایک غلام کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر ان سے پہلے بنی حذا کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔
اور جو کچھ ہوا تھا وہ تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد نبی میں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف فرماتے۔ بنی حزا کی درد بری رودان سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرمایا، اگر میں بنی حزا کی مدد انہی چیزوں سے نہ کروں جس سے میں اپنی مدد کرتا ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میری مدد نہ فرمائے۔ اسی وقت آسمان پر ایک بدلی آ کر تیرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، یہ بدلی بنی حزا کی مدد کے لیے بلند ہوئی ہے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تھے۔ رات میں اٹھ کر انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا۔ ایسی حالت میں نے انہیں لبیک 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 فرماتے سنا، یعنی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا۔ اب وہاں کوئی اور تو تھا نہیں، چنانچہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو 3 بار لبیک اور میں مدد کروں گا فرماتے ہوئے سنا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی حزا کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا ہے۔ اس کے 3 دن بعد بنی حزا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تھے۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے دی تھی، جبکہ ابو سفیان اس کوشش میں تھے کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملے، یعنی ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے مسلمانوں کو اس واقعے کی خبر نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی پہلے ہی ان الفاظ میں خبر دے دی تھی۔ بس یوں سمجھو، نئے سرے سے معاہدہ کرنے اور اس کی مدت بڑھانے کے لیے ابو سفیان آنا ہی چاہتا ہے۔ پھر ابو سفیان سے پہلے ہی بنی حزا کا وفد مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر واپس روانہ ہوئے تو راستے میں ابو سفیان نے ان کا سامنا ہوا۔ ابو سفیان نے ان سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ بتائے بغیر آگے بڑھ گئے۔ تاہم ابو سفیان نے بانپ لیا کہ یہ لوگ اس سلسلے میں مدینہ منورہ گئے تھے۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہی ابو سفیان سیدھے اپنی بیٹی نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین ام حیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد جب ابو سفیان نے بستر پر بیٹھنا چاہا، اب غور سے سنیے گا، گھر میں داخل ہونے کے بعد جب ابو سفیان نے بستر پر بیٹھنا چاہا تو ام المومنین ام حیبہ رضی اللہ عنہا نے بستر لپیٹ دیا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹی یہ کیا ہے؟ مہمان کے آنے پر بستر بچھاتے ہیں کہ اٹھاتے ہیں؟ حضرت ام حیبہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ابھی مشرک ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان بولے، اللہ کی قسم، میرے پاس سے آنے کے بعد تجھ میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اس پر حضرت ام حیبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ مجھے اسلام کی ہدایت عطا ہو گئی ہے، جبکہ آپ پتھروں کو پوجتے ہیں، ان بتوں کو جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ پر تعجب ہے، آپ قبیلہ قریش کے سردار ہیں اور بزرگ ہیں، سمجھدار آدمی بھی ہے اور اب تک شرک میں ہی ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کے جواب میں ابو سفیان بولے، تو کیا میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اختیار کر لوں؟ پھر ابو سفیان وہاں سے نکل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے سرے سے معاہدہ کرنے سے انکار فرما دیا۔ اب وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی کوئی بات نہ سنی۔ وہ بار بار سبھی بڑے بڑے لوگوں کے پاس گئے، لیکن کسی نے ان سے بات ہی نہ کی۔ آخر ابو سفیان مایوس ہو گئے اور واپس مکہ لوٹ آئے۔ انہوں نے قریش پر واضح کر دیا کہ وہ بالکل ناکام لوٹے ہیں۔ ادھر ابو سفیان کے روانہ ہونے کے بعد ہی نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کوچ کرنے کا حکم فرمایا۔ مسلمانوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی تیاری کا حکم فرمایا، لیکن یہ وضاحت نہیں فرمائی تھی کہ کہاں جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آس پاس کے دیہاتوں میں یہ پیغام بھیج دیا۔ ان لوگوں کو حکم ہوا کہ رمضان کا مہینہ مدینہ منورہ میں گزاریں۔ اس اعلان کے فوراً بعد چاروں طرف سے لوگوں کی آمد شروع ہو گئی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، قریش کے جاسوسوں اور سن گن لینے والوں کو روک دے تاکہ ہم ان کے علاقے میں اچانک ہی جا پڑیں۔
ادھر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ احتیاط فرما رہے تھے کہ کسی طرح قریش کو ان کی تیاریوں کا علم نہ ہو۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ نے قریش کے 3 بڑے سرداروں کے نام خط لکھے۔ اس خط میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریوں کی اطلاع دی تھی۔ یہ خط انہوں نے ایک عورت کو دیا اور اس سے کہا اگر تم یہ خط قریش تک پہنچا دو تو تمہیں زبردست انعام دیا جائے گا۔ اس نے خط پہنچانا منظور کر لیا کہ میں وہاں تک پہنچا دوں گی۔ اس پر حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے اسے 10 دینار اور ایک قیمتی چادر دی اور اسے کہا جہاں تک ممکن ہو اس خط کو پوشیدہ رکھنا اور عام راستوں سے سفر نہ کرنا کیونکہ جگہ جگہ نگرانی کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ عورت عام راستہ چھوڑ کر ایک اور راستے سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئی۔ اس کا نام سارا تھا۔ وہ مکہ کی گلوکارہ تھی۔ مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہوئی تھی۔ اس نے اپنی ہستہ حالی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بھی مدد کی تھی۔ پھر یہ مکہ چلی گئی لیکن وہاں جا کر اسلام سے پھر گئی۔ پھر یہ وہاں نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین آمیز اشعار پڑھنے لگی۔ ان دنوں سارا دوبارہ مدینے آئی ہوئی تھی۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے اسے یہ ہاتھ دیا تھا تو وہ یہ کام کرنے پر رضامند ہو گئی تھی۔ اس نے وہ ہاتھ اپنے سر کے بالوں میں چھپا لیا اور مدینہ منورہ سے روانہ ہوئی۔ ادھر یہ روانہ ہوئی، ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم کو اس بارے میں یہ خبر بھیج دی۔ آسمان سے اطلاع ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس کی تعاقب میں روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا وہ عورت تمہیں فلاں مقام پر ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، خط میں قریش کے خلاف ہماری تیاریوں کی اطلاع ہے، تم لوگ اس عورت سے وہ خط چھین لو، اگر وہ خط دینے سے انکار کریں تو پھر اسے قتل کر دینا۔ یہ صحابہ حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ تھے۔ حکم ملتے ہی یہ اس مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق وہ عورت ٹھیک اسی مقام پر جاتے ہوئے ملی اور انہوں نے اسے گھیر لیا۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا وہ خط کہاں ہے؟ اس نے قسم کھا کر کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ آخر اسے اونٹ سے نیچے اتارا گیا، تلاشی لی گئی مگر خط نہ ملا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی غلط بات نہیں کہتے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی طرح نہیں مانیں گے تو اس نے اپنے سر کے بال کھول ڈالے اور ان کے نیچے چھپا ہوا ہاتھ نکال کر انہیں دے دیا۔ بہرحال ان حضرات نے ہاتھ لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ خط حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا اور اس میں درج تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے اور یہ تیاری ضرور تم لوگوں کے خلاف ہے۔ میں نے مناسب جانا کہ تمہیں اطلاع دے کر تمہیں اور تمہارے ساتھ بھلائی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا، انہیں خط دکھایا اور پوچھا حاتب اس خط کو پہچانتے ہو؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچانتا ہوں، میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، میرا قریش سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ آپ کے ساتھ جو مہاجرین مسلمان ہیں ان سب کی قریش کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، اس وجہ سے مشرک ہونے کے باوجود وہاں موجود ان کے رشتہ دار محفوظ ہیں، وہ انہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن چونکہ میری ان سے رشتہ داری نہیں اس لیے مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں تشویش رہتی ہے، میری بیوی اور بیٹا وہاں پھنسے ہوئے ہیں، سو میں نے سوچا اس موقع پر قریش پر یہ احسان کر دوں تاکہ وہ میرے گھر والوں کے ساتھ ظلم نہ کریں اور بس اس ہاتھ سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، قریش پر اللہ کا قہر نازل ہونے والا ہے۔ ان کی بات سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم نے حاتب کی بات سنی؟ انہوں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے، اب تم لوگ کیا کہتے ہو؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیجیے اس شخص کا سر قلم کر دوں کیونکہ یہ منافق ہو گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور عمر تمہیں کیا پتہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بدر میں یہ فرما دیا ہے کہ تم جو چاہے کرو میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ کی آیت نازل فرمائی، ترجمہ اے ایمان والو تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو، حالانکہ تمہارے پاس جو دین آ چکا ہے وہ اس کے منکر ہے، وہ رسول کو اور تمہیں اس بنا پر شہر بدر کر چکے ہیں کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہو۔
اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے کوچ فرما دیا۔ مدینہ میں اپنا قائم مقام ابو حضرت رحم کلثوم ابن حسن انصاری رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ یہ تعداد انجیل میں بھی آئی ہے۔ وہاں یہ کہا گیا ہے کہ رسول 10,000 قدسیوں کے ساتھ فرعون کی چوٹیوں سے اترے گا۔ اس موقع پر مہاجرین اور انصار میں سے کوئی پیچھے نہیں رہا تھا۔ ان کے ساتھ 300 گھوڑے اور 900 اونٹ تھے۔ ان مقدس صحابہ کے علاوہ راستے میں کچھ قبائل بھی شامل ہو گئے تھے۔ اس سفر میں روزوں کی رخصت کی بھی اجازت ہوئی، یعنی جس کا جی چاہے سفر میں روزہ رکھ لے، جو رکھنا نہ چاہے وہ بعد میں رکھے۔ اس طرح سفر اور جنگ کے موقع پر یہ اجازت ہو گئی۔ سفر کرتے کرتے آہی لشکر مرز حران کے مقام پر پہنچ گیا۔ اس مقام کا نام اب بطن مرد ہے۔ لشکر کی روانگی سے پہلے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ قریش کو اسلامی لشکر کی آمد کی بھی خبر نہ ہو، اس لیے انہیں خبر نہ ہو سکی۔ مرز حران کے مقام پر پہنچ کر رات کے وقت مسلمانوں نے آگ جلائی۔ چونکہ 12,000 کے قریب تعداد تھی، اس لیے بہت دور دور تک آگ کے الاؤ روشن ہو گئے۔ جس وقت یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تھا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تھے تاکہ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیں۔ لیکن نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات راستے ہی میں ہو گئی تھی۔ یہ ملاقات مقام نجفہ پر ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پھر چل پڑے۔ انہوں نے اپنے گھر کے افراد کو مدینہ منورہ بھیج دیا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے چچا، آپ کی یہ ہجرت اسی طرح آخری ہجرت ہے جس طرح میری نبوت آخری نبوت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ عام طور پر مسلمان قریش کے ظلم سے تنگ آ کر مدینہ منورہ ہجرت کرتے تھے، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس کے بعد تو مکہ سے ہجرت کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ آپ کی اسی طرح آخری ہجرت ہے جس طرح میری نبوت آخری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا مکمل طور پر رد ہو گیا ہے۔ ختم نبوت زندہ باد۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس حال سے مکہ کی طرف چلے کہ قریش کو بتائے اللہ کے رسول کہاں تک آ چکے ہیں، اور قریش کے حق میں بہتر ہے کہ مکہ معظمہ سے نکل کر پہلے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ ادھر یہ اس ارادے سے نکلے، ادھر ابو سفیان، حدیل بن وقار اور حکیم بن حزام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق خبریں حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے، کیونکہ اتنا ان لوگوں کو اس وقت معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے کوچ فرمایا ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرف گئے ہیں۔ اب جو یہ باہر نکلے تو ہزاروں جگہوں پر آگ روشن دیکھی تو بری طرح گھبرا گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے منہ سے نکلا، میں نے آج کی رات جیسی آگ کبھی نہیں دیکھی، اور نہ اتنا بڑا لشکر کبھی دیکھا ہے۔ یہ تو اتنی آگ ہے جتنی عرفہ کے دن حاجی جلاتے ہیں۔ جس وقت ابو سفیان نے یہ الفاظ کہی، اسی وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے الفاظ سن لیے، چنانچہ انہوں نے ان حضرات کو دیکھ لیا اور ان کی طرف آ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی حضرت سفیان کے دوست تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ چونکہ ابو سفیان کے دوست تھے، ابو حنظلہ یہ تم ہو؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بولے، ابو حنظلہ ابو سفیان کی کنیت تھی۔ ہاں یہ میں ہوں، اور میرے ساتھ بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام بھی ہے، تم کہاں؟ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مقابلے میں اتنا بڑا لشکر لے آئے ہیں، اب تمہارے لیے فرار کا تو کوئی رستہ باقی نہیں رہا۔ ابو سفیان یہ سن کر گھبرا گئے اور کہنے لگے، اب قریش کا کیا ہوگا؟ کوئی تدبیر بتاؤ۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر قابو پا لیا تو تمہارا سر قلم کروا دیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ میرے حچر پر سوار ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے جاؤں اور تمہاری جان بخشی کرا لوں۔
حضرت ابو سفیان فوراً ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے حچر پر سوار ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان اس جگہ سے گزرے جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگ جلا رکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ لیا، فوراً اٹھ کر ان کی طرف آئے اور پکار اٹھے، کون؟ اللہ کا دشمن ابو سفیان۔ یہ کہتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھی حچر کو ایڑی لگا دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر جلدی سے حچر سے اتر کر خیمے میں داخل ہو گئے۔ ان کے فوراً بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی خیمے میں داخل ہو گئے اور بول اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دشمن خدا ابو سفیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بغیر کسی معاہدے کے ہمیں قابو عطا فرمایا ہے، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ مگر اس کے ساتھ ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں انہیں پناہ دے چکا ہوں۔ اب منظر یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ننگی تلوار سونتے کھڑے تھے کہ ادھر حکم ہوا ادھر وہ ابو سفیان کا سر قلم کر دیں۔ دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم آج رات میرے علاوہ کوئی شخص اس کی جان بچانے کی کوشش کرنے والا نہیں ہے۔ آخر نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عباس ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے جاؤ اور صبح انہیں میرے پاس لے آنا۔ صبح کو اذان ہوئی تو لوگ تیزی سے نماز کے لیے لپکنے لگے۔ ابو سفیان لشکر میں یہ ہلچل دے کر گھبرا گئے۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابو الفضل یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ دراصل اس خیال سے گھبرائے تھے کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی حکم نہ دے دیا گیا ہو۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی جمع کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کرتے ہیں تو سب لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے ہیں تو لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، اے عباس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی حکم دیتے ہیں لوگ فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بولے، ہاں، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کھانے پینے سے روک دیں تو یہ بھی اس پر عمل کریں گے۔ اس پر ابو سفیان بولے، میں نے زندگی میں جیسا بادشاہ نہیں دیکھا، نہ کسرا ایسا ہے، نہ کیسر، اور نہ بنی الظفر کا بادشاہ ایسا ہے۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ تو نبوت ہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ انہیں لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھ کر فرمایا، ابو سفیان، افسوس ہے، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو؟ ابو سفیان فوراً بولے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بدیل بن وقار اور حکیم بن حزام بھی ایمان لے آئے۔ یہ لوگ واپس نہیں گئے تھے، کہیں رک کر حالات کا انتظار کرنے لگے تھے۔ اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں امان اور جان بخشی کا اعلان کرا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جس نے ہاتھ روک لیا یعنی ہتھیار نہ اٹھایا اسے ایمان ہے، اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس سے بھی امان ہے، اور جو شخص تمہارے گھر میں آ جائے گا اس کو بھی امان ہے، اور جو شخص حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ردیحہ رضی اللہ عنہ کو ایک پرچم دے کر فرمایا، جو شخص ابو ردیحہ کے پرچم کے نیچے آ جائے گا اس سے بھی امان ہے۔ پھر آپ نے ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن وقار کے بارے میں ہدایت فرمائی، ان تینوں کو وادی کے تنگ حصے کے پاس روک لو تاکہ جب اللہ کا لشکر وہاں سے گزرے تو وہ اس کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح تمام قبائل حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے سامنے سے گزرے۔ جو قبیلہ بھی ان کے سامنے سے گزرتا 3 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کرتا۔ اس عظیم لشکر کو دیکھ کر ابو سفیان رضی اللہ عنہ بول اٹھے، اللہ کی قسم ابو الفضل، آج تمہارے بھتیجے کی مملکت بہت زبردست ہو چکی ہے۔ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ سلطنت اور حکومت نہیں بلکہ نبوت اور رسالت ہے۔ پھر جب نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے قریب پہنچے تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بلند آواز میں کہا، اے گروہ قریش، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا عظیم الشان لشکر لے کر تمہارے سروں پر پہنچ گئے ہیں، اس لیے اب جو میرے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے ایمان ہوگی۔ یہ سن کر قریش کہنے لگا، کیا تمہارا گھر ہم سب کے لیے کافی ہو جائے گا؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جس شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امان ہے،
جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے، اور جو حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی امان ہے، اور جو ہتھیار ڈال دے گا اسے بھی امان ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ دوڑ پڑے، اور جس سے پناہ کی جو جگہ بھی مل سکی وہ وہاں جا گھسے۔ اسی طرح مکہ معظمہ اور جنگ کے بغیر فتح ہوا۔ یہ تاریخ انسانیت کا منفرد واقعہ ہے کہ ایک مغلوب قوم بغیر کشت و خون کے اپنے جانی دشمنوں پر غالب آ گئی ہے، اس نے کوئی انتقام نہ لیا ہو۔ اس عام معافی کے اعلان کے باوجود 11 آدمی ایسے تھے جن کے بارے میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی خانہ کعبہ کا پردہ بھی پکڑ کر کھڑا ہو جائے اسے بھی قتل کیا جائے۔ ان میں عبداللہ بن ابی سرخ بھی تھے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رضائی بھائی تھے۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اس لیے قتل نہیں کیے گئے۔ دوسرے اکرمہ بن ابو جہل تھے، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، غرض ان 11 میں سے زیادہ تر مسلمان ہو گئے تھے اس لیے قتل ہونے سے بچ گئے۔ اس روز کچھ مشرکوں نے مقابلہ کرنے کی بھی ٹھانی، ان میں صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمرو شامل تھے۔ یہ لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہندمہ کے مقام پر جمع ہوئے۔ ہندمہ مکہ معظمہ کا ایک پہاڑ ہے۔ ان لوگوں کے مقابلے کے لیے نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ اس مقابلے میں 28 کے قریب مشرک مارے گئے، باقی سب کے سب بھاگ نکلے۔ آخر نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمنی چادر کا ایک پلہ سر پر لپیٹ رکھا تھا اور عاجزی اور انکساری سے سر کو کجاوے پر رکھا ہوا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، زندگی اور عیش صرف آخرت کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ زندگی اور عیش صرف آخرت کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضا کے مقام سے مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ مقام مکہ کی بلائی سمت میں ہے۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل بھی فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب ابی طالب کے مقام پر قیام فرمایا۔ یہ وہی گھاٹی تھی جس میں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سال تک رہنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ 3 سال مسلمانوں کے لیے انتہائی دکھ اور درد کے سال تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر میں داخل ہوئے اور مکہ کے مکانات پر نظر ڈالی تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ مکہ شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن داخل ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی تھی وہ بھی پیر ہی کا دن تھا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں داخل ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اپنی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی کعبہ کے 7 طواف کیے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے تھے۔ ان چکروں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ مبارک سے حجرہ اسود کو استلام کیا، یعنی بوسہ دینے کا اشارہ کیا۔ اس وقت کعبے میں 360 بت تھے۔ اس وقت کعبے میں 360 بت تھے۔ عرب کے ہر قبیلے کا بت الگ الگ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت ایک لکڑی تھی جس سے ہر بت کو ہلاتے چلے گئے، بت منہ کے بل گرتے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھڑی سے ایک لکڑی سے ہر بت کو ہلاتے چلے گئے اور ہر بت منہ کے بل گرتا چلا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 تلاوت کر رہے تھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حق آیا اور باطل گزر گیا، اور واقعی باطل چیز تو یوں ہی آنی جانی ہے۔ حق آیا اور باطل گزر گیا، اور واقعی باطل چیز تو یوں ہی آنی جانی ہے۔ اللہ اکبر۔ طواف کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابل بت کے پاس پہنچی۔ قریش کو اس بت پر بہت فخر تھا، وہ اس کی عبادت بہت فخر سے کیا کرتے تھے۔ یہ قریش کے سب سے بڑے بتوں میں سے ایک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لکڑی اس بت کی آنکھوں پر ماری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس وقت حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابو سفیان، حبل توڑ دیا گیا ہے، تم اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بولے، اے ابن عوام، اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟
پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر پہنچے۔ اس وقت یہ مقام خانہ کعبہ سے ملا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور چھت پر بنی حضا کا جو بت ہے اس پر چوٹ مارو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور چھت پر چڑھ کر بت کو ضرب لگائے۔ یہ آہنی سلاحوں سے نصب کیا گیا تھا، آہی اکھڑ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، بلال، حضرت عثمان بن ابی طلحہ سے کعبے کی چابیاں لے لو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ہو سکے تو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ یہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے واقعات ہیں جن کو سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی ایمان نصیب فرما دے جو صحابہ کرام کا تھا، جو ان کی اولاد کا تھا۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں رہیں ہمیشہ سے مسکراتے رہیں، سدا شاد و آباد رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت بھی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں کو اپنے پسندیدہ اور پیارے اور محبوب بندوں میں شامل کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتی ہوں میں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔